الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا ہے اور کامل قدرت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الشورى کی آیات مبارکہ 49 اور 50 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دے رہے ہیں، اگر یہ آپ کی دعوت حق پر لبیک نہیں کہتے، آپ کی دعوت حق کی طرف توجہ نہیں دیتے، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ ان کی پرواہ مت کریں۔ آپ کا صرف مشن ان کو پیغام دینا ہے توحید کا، توحید پرستی کا، کہ یہ کفر سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو یہ خسارے میں ہیں، آپ ان کے پر نگہبان نہیں ہیں، ان کے بارے میں آپ سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے ان کو دعوت دی تھی اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ آپ کا فرض ادا ہو گیا کہ آپ نے دعوت دے دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب ان کی اپنی مرضی۔ اگر مان لیں تو ان کی آخرت بن جائے گی، مان لیں تو یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور اگر نہ مانیں تو پھر ان کے حصے میں جہنم ہے۔ اور اگر ان کو کوئی فائدہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہوتی ہے، تو یہ اترا جاتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو واویلا کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے آسمان کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اس زمین میں، آسمانوں میں، اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ یہ کسی پیر کے اختیار میں نہیں، کسی مزار والے کے اختیار میں نہیں، کسی قبر والے کے اختیار میں نہیں، کسی ولی کے اختیار میں نہیں، کسی نبی کے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے۔ کہیں جانے سے کسی کو بیٹا نہیں ملتا۔ ہم لوگ جو ہے نا، کسی کی اولاد نہ ہو نا تو وہ کہتے ہیں فلاں مذہب پر چلے جاؤ تمہیں بیٹا مل جائے گا، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے اختیار میں ہے، بیٹیاں عطا کرنا، بیٹے عطا کرنا، یعنی کائنات میں صرف اللہ کی مشیت چلتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کی تدبیر چلتی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، دوسروں کا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ صرف دعا مانگ سکتے ہیں۔ مسلمان کے لیے دعا ہتھیار ہے، اللہ نے خود کہا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کے 3 فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کی دعا قبول کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کہ اس میں بہتری ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس کی یہ دعا قبول کر لی جائے یہ بیچارہ زیادہ پریشانیوں میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتے ہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دعا کی وجہ سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، بڑی پریشانی ٹل جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے
کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. قیامت کے دن ایک شخص ہوگا کہ اس کے اعمال بہت بڑے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، وہ بڑا حیران ہوگا، میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا. یہ تو قدرت کی طرف سے اس کو ندا آئے گی کہ فلاں موقع پر تم نے فلاں دعا کی تھی، وہ قبول نہیں ہوئی تھی، یہ اس کا اجر ہے. فلاں موقع پر فلاں دعا کی تھی، وہ قبول نہیں ہوئی تھی، تو نے صبر کیا تھا، یہ اس کا اجر ہے. اس طرح وہ شخص کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. تو دعا قبول کرنا نہ کرنا یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. ہاں ہم دعا کریں گے، دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ مجھ سے مانگو. فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. استجیبوا لکم، تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم وَإِن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. تو اس لیے ہم بے صبر ہو جاتے ہیں. اور اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو اللہ کے سوا تمہیں بیٹیاں دے. کوئی دوسری ہستی نہیں ہے جو اللہ کے سوا تمہیں بیٹے دے یا اس کی قدرت میں دخل اندازی کر سکے. یہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. اگر ہوتا نا، مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جس بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں، جس بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہ یہ مجھے تعویذ دے گا یا یہ مجھے کوئی دعا کرے گا میرا بیٹا ہو جائے گا، وہ بیچارہ خود اولاد سے محروم ہوتا ہے، اس کا بیٹا بیٹی نہیں ہوتا. یہ شرک کی باتیں ہیں، شرکی. اللہ سے مانگنے سے ملتا ہے. اللہ نے خود کہا من حبل الورید، میں تمہارے شہر حق سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. تو یہاں یہی ہے کہ کائنات میں سب کا مالک اللہ، سب کا خالق اللہ. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے. اور جو زوجہم ذکرانا و اناثا، اور یا انہیں جمع کر دیتا ہے، یہ بھی میرے اللہ کے اختیار میں ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یا بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے. کسی کے بیٹے بھی ہوں گے بیٹیاں بھی ہوں گے، کسی کے بیٹے اور بیٹیاں برابر ہوں گے، اور کسی کے بیٹے زیادہ ہوں گے بیٹیاں کم ہوں گی، کسی کی بیٹیاں زیادہ ہوں گی بیٹے کم ہوں گے، اور کسی کی صرف بیٹیاں ہوں گی، اور کسی کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں گے. وہ دعائیں مانگتے رہیں گے لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوگا. بیٹیوں والوں کو بیٹا نہیں ملے گا، بیٹوں والوں کو بیٹی. تو یہ میرے اللہ کے اختیار میں، یہ اللہ خود فرما رہا ہے قرآن مجید میں. اور ہم تو یہاں یہی ہے کہ جو وہ چاہے تو اکٹھے کر دے، وہ چاہے تو کسی کو بانجھ کر دے. یعنی کہ یہ بھی اللہ کے اختیار میں، وہ بانجھ کر دیتا ہے. مطلب یہ کہ اس کا نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی. ایسے کئی لوگ ہیں بڑے علاج کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کو اولاد نہیں ملتی، ایشو لیس ہوتے ہیں، بے اولاد ہوتے ہیں. تو یہ بھی کیوں کہ وہ بڑے علم والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، اس کے اختیار وہ خوب جانتا ہے اور آزماتا ہے. کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے، اور کسی کو اولاد نہ دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ اس پر کیا کرتا ہے. جو شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ان کے اللہ کے ہاں ان کا اجر ہوتا ہے. یعنی وہ جس کو چاہتا ہے مذکر اور مؤنث دونوں دیتا ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں. کتنی قسمیں؟ 4. ایک وہ جن کو صرف بیٹے دیے، جیسا کہ پہلی آیات میں ذکر ہوا. اور دوسرے وہ جن کو صرف بیٹیاں دی. تیسرے وہ جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں، بیٹیاں اور بیٹے دونوں، کسی کو برابر دے دیے اور کسی کو بیٹیاں زیادہ دے دی تو بیٹے کم، کسی کو بیٹے زیادہ دیتے تو بیٹیاں کم، اور کسی کو برابر دے دیے. اور چوتھے وہ جن کو نہ جن کو بیٹا نہ بیٹی دی، یعنی بانجھ کر دیا. لوگوں کے درمیان یہ فرق و تفاوت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ دیکھیں تاکہ اللہ کو مان لیں. جو اللہ پر ایمان نہیں لائے وہ اللہ کو مان لیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. لیکن جن کے
جن کو ہدایت نہیں ملتی وہ نہیں مانتے، یہ دیکھ کر بھی۔ تو ہدایت بھی اللہ سے ملتی ہے، اور اس تفاوت الہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں، کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تقسیم الات کے اعتبار سے ہے، یا باپوں کے اعتبار سے بھی ہے۔ انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام ساری امت کے باپ ہیں، کافر ہیں، مسلم ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، سب کے اولین باپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب ان کو مٹی سے پیدا کیا، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے۔ آدم علیہ السلام، ان کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، لیکن وہ ساری مخلوق کے جو بھی انسان پیدا ہوگا اس کے باپ ہیں، کہ ان سے نسل چلی ہے۔ دوسرا، حضرت حوا کو آدم علیہ السلام سے یعنی مرد سے پیدا کیا، اور پھر آگے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ عورت سے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام مرد سے حوا پیدا کی، اور پھر مرد سے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ پھر اما حوا سے اولاد کا سلسلہ چلا۔ آج دیکھو اربوں کے حساب سے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اربوں کے لحاظ سے موجود ہیں، اور قیامت تک اللہ ہی جانتا کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور اس دنیا سے پھر چلے جائیں گے، اور ان کی ماں نہیں ہے۔ اب حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، حوا کی ماں بھی نہیں ہے، حوا کی ماں بھی نہیں ہے۔ تیسری قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت کے بطن سے پیدا کیا، حضرت مریم سے۔ اب یار آج کوئی عورت یہ کہتی ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جیسے مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، مجھ سے جو بیٹی یا بیٹا پیدا ہوا ہے وہ بھی ایسے ہے، تو وہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ فاحشہ عورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی عورت بغیر شوہر کے بچے کو نہیں جنم سکتی۔ اگر جنم دے گی تو اس پر انگلی اٹھے گی، اس بچے کو ہم حرام ہی کہیں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور ہے۔ اور چوتھی قسم، باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے، ان کے باپ بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، نسل بھی ہے۔ فسبحان العظیم القدیر، یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ تو اس کا لباب کیا نکلا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی کی بیٹیاں ہیں تو اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کے بیٹے ہیں اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے دونوں نعمتوں سے نوازا ہے، بیٹی کو اللہ نے رحمت کہا ہے، بیٹے کو نعمت کہا ہے، ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جن کو اولاد نہیں ملی ان کو صبر کرنا چاہیے، اور اس میں اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی اس میں حکمت ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی اولاد ہے وہ اولاد سے پریشان ہے، ان کو اولاد نے ان کا ناک دم میں کر رکھا ہے، تو یہ ان کا دم ناک میں کر رکھا ہے نا، وہ مشکل میں ہے، تو یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ سے یہی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے حق میں جو بہتری ہو، جو بھلائی ہو، تو ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کر، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم نادان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور آئندہ اپنی رحمت سے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہمیں بچا کر رکھے۔ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں ہیں چاہے وہ جنات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے
اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتابیں مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.